ہانیہ مجھے ہر رات کمرے میں بلا کر اپنی نیچے والی میں، میری باجی کا نام ہانیہ ہے، اس کی شادی 3 سال پہلے ہوئی تھی۔ ان کی ایک 8 ماہ کی بچی بھی ہے۔ شادی کے چند سال بعد وہ ناراض ہو کر گھر آ گئی اور کہتی تھی کہ جب تک میرا شوہر مجھے علیحدہ گھر لے کر نہیں دیتا میں واپس نہیں جاؤں گی۔ کچھ دن بعد اس کے شوہر نے یہ کہتے ہوئے طلاق دے دی کہ میں اپنی ماں سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ اس دن سے وہ ہمارے گھر کے اوپر والے پورشن میں ہی رہتی ہے۔ مجھے اپنی باجی کی طلب کا مکمل احساس تھا۔ میں کرنا تو بہت کچھ چاہتا تھا لیکن کر کچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور پھر ایک دن جیسے ہی میں اوپر گیا تو میں نے دیکھا کہ ہانیہ باجی اس وقت اپنی بچی کو دودھ پلا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اپنی قمیض نیچے کرنے کے بجائے تھوڑی سی اور بھی اوپر کر دی۔ میں باجی کی اس بات کو سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے کچھ خاص چاہتی ہیں۔ میں وہیں کھڑا ان کو بغور دیکھنے لگا۔ پھر انہوں نے مجھے اندر بلایا۔ میں مسکرا کر اندر چلا گیا اور باجی کے پاس ہو کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کچھ دیر مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کی مگر میری نظریں تو بار بار باجی کے چہرے سے ہٹ کر ان کے موٹے بالوں پر چلی جاتی تھی۔ باجی ابھی اپنی بچی کو دودھ ہی پلا رہی تھی۔ پھر باجی نے دوسری سائڈ سے بھی اپنی قمیض اوپر کی جانب کر دی۔ مجھے یوں دیکھتے پا کر وہ مجھ سے پوچھنے لگی، ندیم کیا میں نے کبھی یہ دیکھے ہیں؟ میں ان کی بات سمجھ گیا لیکن میں تو زندگی میں پہلے کسی کے بھی نہیں دیکھے تھے اور آج باجی ہانیہ پہلی لڑکی تھی جن کا میں نے جی بھر کر دیدار کیا تھا۔ جب یہ بات ان کو بتائی تو باجی ہنسی اور کہنے لگی، اناڑی بھیا تو یہ کہہ رہی تھی کہ کبھی چھوٹے بچے کو بھی دودھ پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ سن کر میں شرمندہ سا ہوا۔ پھر میں نے کہا کہ بچوں کو تو بہت دیکھا ہے۔ اب میں شرمانے لگا۔ باجی بولی کہ ندیم اس میں شرمانے والی کیا بات ہے؟ پھر ہانیہ باجی نے اپنی بچی کو سائڈ پہ لٹایا کیونکہ وہ سو چکی تھی اور اپنی قمیض دھیرے سے نیچے کر لی اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، ندیم تمہیں کبھی بھی کسی سے محبت نہیں ہوئی؟ اب میں کیسے بتاتا کہ میری محبت تو بالکل میرے سامنے بیٹھی ہے لیکن اس کا ذکر میں نے اپنی باجی سے کبھی نہیں کیا تھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو باجی نے مجھ سے اس نام پوچھنے کا کہا۔ میں چپ ہی رہا اور کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میری باجی نے میرا ہاتھ تھاما اور اپنی گود میں رکھ دیا۔ ان کی گود اس وقت کافی گرم تھی جس سے میرے ہاتھ کو بہت سکون مل رہا تھا۔ باجی ہانیہ بار بار میرا وہ ہاتھ اپنی چڑیا پر بھی رگڑنے لگی مگر میں نے کوئی مزاحمت نہ کی، چپ چاپ بیٹھا سکون لیتا رہا کیونکہ پہلے میرا کسی لڑکی کے ساتھ ایسا واسطہ نہیں پڑا تھا اور یہ باجی کے طور پر پہلی لڑکی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے واپسی کی اجازت چاہی تو باجی نے مجھ سے کہا کہ ندیم مجھے رات کو ڈر لگتا ہے کہ میں رات کو ان کے پاس سونے آ سکتا ہوں۔ میں یہ سن کر حیران تھا۔ میں نے بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے باجی سے کہا کہ میں تب آؤں گا جب سب گھر والے سو جائیں گے۔ یہ سنتے ہی باجی شرما گئی۔ ان کے یوں شرمانے سے مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ آج میرا کام ہوگا۔ رات کو میں بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ آخر سب سو گئے۔ میں اپنی باجی کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ کھولا تو لائٹ جل رہی تھی۔ اندر جیسے ہی گیا تو میری ہانیہ باجی سو چکی تھی اور ان کی بیٹی ان کی دائیں طرف تھی۔ میری باجی اس وقت سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ ابھی سردیوں کی شروعات تھی اور زیادہ سردی نہیں تھی اس لیے باجی کا کمبل ایک طرف پڑا تھا۔ سونے کی وجہ سے فٹ بال اچھل کود کر اوپر نیچے ہو رہے تھے۔ ان کی قمیض اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ ان کے دونوں جانب وہاں سے بیڈ کے علاوہ کوئی سونے کی جگہ نہیں تھی اس لیے میں ان کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ کمبل بھی ایک تھا۔ میں نے کمبل سیدھا کیا اور وہ کمبل دونوں کے اوپر ڈال دیا۔ میں دھیرے سے ان کے قریب آیا اور ان کی قمیض کو تھوڑا سا اوپر چلانے لگا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد حسین و جمیل نظارہ دیکھ کر میں نے وہ واپس نیچے کر دیا، اس پر کمبل ڈھک دیا۔ یہ نظارہ کرنے کے بعد جلدی میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے نیند میں ایسا لگا جیسے باجی کا ہاتھ میرے اوپر ہے لیکن میں نے اپنی آنکھ نہ کھولی۔ پھر اچانک وہ ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے کی جانب بڑھنے لگا۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ باجی یہ سب جان بوجھ کر رہی ہیں۔ پھر وہ میرے ببلوں پر ہاتھ لگانے لگی۔ اب میں نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ باجی نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور کمبل دوبارہ میرے اوپر کر دیا۔ میں نے باجی سے پوچھا کہ باجی یہ کیا آپ کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، ندیم اتنے عرصے کی طلب ہے تو آج وہ مٹا رہی ہوں۔ میں اس کی بات سمجھ چکا تھا۔ وہ بولی کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے اور یہ پیار چھوٹے بہن بھائی والا نہیں بلکہ اس پیار میں ایک علیحدہ خاصیت بھی ہے اور اس خاصیت کو آج وہ پورا کر کے ہی رہے گی کیونکہ میں سب گھر والوں سے زیادہ ان کا خیال رکھتا ہوں۔ میں اپنی باجی کو اتنا دکھی کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا اس لیے میں نے آگے بڑھ کر انہیں اپنے گلے کے ساتھ لگا لیا۔ میں نے اتنی مضبوطی سے انہیں ساتھ لگایا تھا کہ وہ مجھے بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ پھر میں نے انہیں چپ کروایا اور دھیرے سے اپنا ہاتھ ان کی کمر تک لے جانے لگا اور وہ انہیں محسوس کرنے لگی۔ میرے یہ سب کرنے سے ہانیہ باجی کو کچھ سکون ملنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد میں پوری طرح سے گھر کا کام کرنے کو تیار تھا۔ ان کے ساتھ مل جل کر کام کرنے لگا
لیکن میری بہت کوشش کے بعد بھی باجی کا کام پورا نہیں ہوا تھا، کیونکہ باجی کے گھر کی زمین بالکل سوکھ چکی تھی۔ میں نے جتنا بھی زور لگایا لیکن اسے سیراب نہیں کر سکا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد میں تھک کر سائڈ پر لیٹ گیا، مگر میری ہانیہ باجی ابھی تک بھی مجھے واپسی بلا رہی تھی، مگر میری تو بس ہو چکی تھی۔ میری باجی پریشان ہوئی کہ میں دوبارہ کیوں نہیں آ رہا۔ پھر میں نے اپنی باجی کو بتایا کہ یہ میرا پہلی مرتبہ تھا، اس لیے میں اتنا ہچکچا رہا تھا۔ باجی نے مجھے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، مگر میں نے پھر بھی بہت اچھا میچ کھیلا ہے، کیونکہ میرا مقابلہ ایک بہت بڑے تجربہ کار پلیئر کے ساتھ تھا۔ کچھ دیر بعد ہم نے دوسرا میچ کھیلا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر میں نے باجی سے اجازت چاہی اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلے دن باجی صبح اٹھی تو وہ بہت فریش تھی۔ انہوں نے جیسے مجھے دیکھا میں ان کی جانب دیکھ رہا تھا، وہ مسکرا پڑی۔ کچھ دیر بعد ہانیہ باجی نے مجھے کہا کہ ندیم، چھوٹی کا دودھ ختم ہو گیا ہے، میں بازار سے لے آؤں۔ میں نے جواب دیا کہ کل رات تو میں نے خود چیک کیا تھا، اس وقت تو دودھ بہت موجود تھا۔ باجی کہنے لگی کہ میں کتنا تیز ہو گیا ہوں۔ میں بھی خوش ہوا کہ میری باجی کی طلب پوری ہو رہی ہے۔ میں نے اپنی باجی سے ابھی تک اظہار نہیں کیا تھا۔ اگلے دن باجی نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے ابھی تک انہیں بتایا نہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ میں پہلے تو تھوڑا ڈر گیا تھا کہ جانے باجی کیا کہے، مگر پھر ہمت کر کے ان سے اظہار کر دیا۔ وہ بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی، ندیم، اگر ایسی بات تھی تو پہلے بتا دیتے، اور اس رات اتنا زیادہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا، باجی وہ میرا پہلی مرتبہ تھا۔ باجی نے کہا کہ چلو چھوڑو ان باتوں کو۔ پھر میں نے اپنی باجی سے پوچھا کہ وہ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتی، تو وہ کہنے لگی کہ اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور جوانی بھی ویسی نہیں رہی، مگر حقیقت میں تو ان کی ہر چیز سے جوانی صاف نظر آتی تھی۔ لیکن میرے اصرار کرنے کے بعد وہ آخر راضی ہو گئی کہ وہ شادی کرنے کے بارے میں ضرور سوچیں گی۔ وہ کہنے لگی، لیکن پہلے تمہارے ببلو کے لیے ایک اچھی سی لڑکی ڈھونڈنی ہے، کیونکہ میں نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ وہ ببلو بہت بڑا ہو گیا ہے۔ ہانیہ باجی کی یہ بات سن کر مجھے شرم آ گئی۔ اس کے بعد باجی نے مجھے کافی لڑکیاں دکھائی، لیکن میرا دل تو اپنی باجی کے علاوہ کسی لڑکی پر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہہ دیا کہ بس میری باجی اب مجھے پسند کریں گی، میں اسی سے شادی کر لوں گا۔ پھر میری باجی نے ایک لڑکی پسند کی اور وہ لڑکی میرے ساتھ بہت جچنے والی تھی۔ میں نے باجی کو جھٹ سے ہاں کر دی۔ باجی نے بھی سکھ کا سانس لیا کہ چلو مجھے کوئی لڑکی تو پسند آ گئی۔ اب تو سارے گھر والے میری شادی کی تیاریوں میں لگ گئے، مگر میں ہانیہ باجی سے ملنے کے لیے مستقل ہی ان کے کمرے میں جاتا رہا۔ اب تو میری شادی کے دن بھی قریب تھے، اس لیے ایک دن ہانیہ باجی نے مجھے کہہ دیا کہ ندیم، اب تم صرف اپنی شادی پر دھیان دو۔ میری شادی والی رات بھی ہانیہ باجی نے ہی مجھے کچھ ضروری ہدایت کی اور پھر مجھے چھیڑنے بھی لگی کہ اب تو میں کافی تجربہ ہو گیا ہے اور اپنی بیوی کے سامنے تو کنفیوز نہیں ہوں گا۔ میں بھی ہنسنے لگا تھا۔ میں نے ہانیہ باجی کو کہہ دیا تھا کہ میری شادی تو ہو رہی ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں آپ سے دور ہو چکا ہوں، بلکہ آپ بھی میری ضرورت ہو تو مجھے بلا جھجک بلا لینا، مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ مجھے آپ کا گھر کا کام کر کے بہت خوشی ہوگی۔ باجی نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں نے ان کا اب تک بہت ساتھ